کسی مدرسے میں کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوں یا نہیں پڑھ رہے ہوں، بالغ طلبہ کی تعداد کتنی ہے بتاؤ اندازاً؟ حاجی صاحب کتنی ہوگی اندازاً؟ پھر بھی 1,00,000 ہاں 2,000 ہوگی، بولو بھائی. اور بالغ طلبہ 1,000 مان لیں، بالغ طلبہ بالغ ایک مان لیں، بالغ یعنی 15 سال کے اوپر، 14-15 سال کے اوپر ہے نا، ٹین ایجرز جس کو بولتے ہیں آپ لوگ ہے نا، ٹین ایجرز کتنے ہوں گے؟ 1,000 ہوں گے؟ ارے بولو بھائی ہوں گے؟ بات سمتا کی بات ہو رہی ہے، ہوں گے کتنے؟ ہم لوگ پیچھے دیکھ لو کتنے. یہ کسی کا نقص نکالنا نہیں، محاسبہ مجھے معلوم پڑے میں کہاں تک پہنچا محنت کے اندر، میں محنت کے اندر کہاں تک پہنچا. یہ جو آپ کے اطراف میں سکولز ہیں، کالجز ہیں، یہ کس سے بھرے ہوئے ہیں؟ باہر کے لوگ آتے ہیں. بولو نہیں، باہر کے لوگ آتے ہیں. کون جاتا ہے؟ ہم لوگ جاتے ہیں ہے نا، اپنے محلے کے لوگ جاتے ہیں، اپنے محلے کے بچے جاتے ہیں، بچیاں جاتی ہیں. تو کیا بات ہے کہ اسکول کالج تو پورے بھرے ہوئے ہیں، اسکول والے ریٹرن کر رہے ہیں نہیں ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، واپس جاؤ آپ ہے نا. ایسے ہی ہے ہمارے یہاں تو اسکول ہے، اس کو رات بھر لوگ لائن لگاتے ہیں. آپ کے یہاں ہوگا نہیں ہوگا معلوم نہیں، رات بھر لائن لگاتے ہیں اپنے آپ ہی بتاؤ. رات بعد میں بہت ساروں کو تو نہیں ملتا ہے، بولے واپس کر دیا گیا، جگہ نہیں ہے، فل ہو گئی. وہاں تو جو جگہ فل ہو رہی ہے تو مسلمان سب برقع پوش عورتیں، اور پھر مسجد میں اعلان ہو بھائی جگہ فل ہو گئی ہے، فجر کی نماز میں امام صاحب نے اعلان کر دیا بھائی جگہ فل ہو گئی ہے، انشاءاللہ دوسری نماز ہوگی اور آپ لوگ باہر انتظار کریں. ہوا کبھی یہ عشاء میں کبھی اعلان ہوا؟ سنیں کیوں ایسا؟ کیا بات ہو گئی کہ دوسروں کے کالجز یونیورسٹیاں وہاں کو محبوب ہو گئیں اور میری مسجد، میرے علاقے کی مسجد وہ مجھے مبغوض ہو گئی، جبکہ اللہ کے نبی کا فرمان الٹا ہے. افضل البلاد الی اللہ تعالی مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین چیز کیا ہے؟ ارے بولو بھائی. اور اللہ کو ناپسند جگہیں جو ہے وہ کون سی ہیں؟ کیا ہو گیا؟ یہ الٹا معاملہ کیوں ہو گیا؟ کہاں گیپ آیا؟ کہاں سے پانی لیک ہو رہا ہے؟ معلوم تو پڑے. ہم لوگ تو سیلو ٹیپ بہت مار رہے ہیں لیکن صحیح جگہ نہیں مار رہے ہیں. لیک مار دیں، لیک دیکھو لیک کہاں پر ہے، پھر لیک پر سیلو ٹیپ مارو. انشاءاللہ میرے عزیز ساتھیوں کچھ دنوں کے اندر آپ کو نتیجہ مل جائے گا، کیونکہ یہ آپ کی میری بات نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہر کچے پکے مکان میں دین داخل ہو کر رہے گا تو ہو کر رہے گا. کوئی شک ہے؟ ارے کوئی شک ہے؟ حضور نے فرما دیا ہر کچے پکے مکان میں دین داخل ہو کر رہے گا تو ہو کر رہے گا. لیکن میرے عزیزوں اس داخل ہونے کے لیے میری آپ کی محنت کیا لگتی ہے؟ یہ ایسے میری آپ کی محنت کیا لگتی ہے؟ یہ ایسے. میرے عزیزوں یہ تو ہو گیا مائی نماز کا حال، مائی نماز کا حال. اسی طریقے سے اگر آپ معلوم کر لیں کہ جس طریقے سے ہم نے جائزہ لیا نا اسٹوڈنٹ کتنے ہیں، اسٹوڈنٹ کے اندر کتنے نماز میں ہیں، اسی طریقے سے ان اسٹوڈنٹ کے اندر جو 1000 بالغ طلبہ ہیں ان میں سے کتنے مکتب آتے ہیں، مدرسہ آتے ہیں، وہ معلوم ہو جائے گا آپ کو، ابھی معلوم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ایک یہ ہو گیا. اچھا جتنا یہ ہے، جتنے طلبہ ہیں، جتنے بالغ طلبہ ہیں اتنے بلکہ ان سے زیادہ بالغ طالبات ہیں. یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ نہیں غلط ہوگی بتلانا ساتھیوں، ہے نا؟ صحیح ہے نا؟ طالبات کتنی ہیں بتاؤ؟ طالبات جانتے کس کو کہتے ہیں؟ گرل اسٹوڈنٹ کتنی ہیں؟ اس کی ڈبل ہے؟ ارے کچھ تو زیادہ ہوں گی ہے نا؟ ہمارے پاس تعلیم کتنی ہے؟ مستورات کی اجتماعی تعلیم کتنی ہے بھائی؟ 7 ہیں الحمدللہ. اور ایک اجتماعی تعلیم میں طالبات کتنی آتی ہیں؟ 10-15 پکڑ لیں، 10-15 پکڑ لیں تو 7 میں کتنی آ گئی؟ 15 کے حساب سے 70 اور 32 105 اور باقی 900 کہاں ہیں؟ بتاؤ بھائی.
معلوم یہ ہوا لیک ہم نے چھوڑا ہے. ہم دنیا سے روتے نہ پھریں کیسا ہو گیا, ویسا ہو گیا, ایسا کر دیا, ویسا کر دیا, اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا. کسی نے کچھ نہیں کیا, آپ نے خود اپنی محنت چھوڑ دی. آپ نے خود اپنے بچوں کو بتا دیا کون سی جگہ زیادہ افضل ہے اور کون سی جگہ سب سے زیادہ بری ہے. آپ نے عمل سے, اپنے قول سے, اپنے بچوں کو تیار کرنے سے لے کر اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے تک یہ بتلایا کہ اس کی اہمیت زیادہ ہے. اور آپ نے فجر میں اپنے بچوں کو سلا کر کے بتایا کہ دیکھ بچہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ تو سو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اسکول ہے ٹھیک ہے, سنڈے سو جا, سنڈے سونے کے لیے ہے نا, سنڈے سونے کے لیے. اور اسکول نہیں, اسکول میں کوئی ناغہ نہیں, بالکل نہیں. اگر اسکول میں ناغہ کرے گا تو میں ناراض, گھر والے سب ناراض. بچے سمجھ لیا کہ ہاں بھائی یہ اسکول جو ہے نا یہ تو بہت اہم ہے, یہ نہیں جاؤں گا تو ابا ناراض ہوں گے. اور اگر مسجد, کوئی بات نہیں جاؤں گا, ابا ناراض تھوڑی ہوں گے, ابا ناراض نہیں ہوں گے. میرے عزیزوں, اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے. یہ میری اور آپ کی کمزوری ہم کو یہاں تک لے کر آئی ہے کہ ہم لوگ صحیح معنوں میں معذرت کے ساتھ, بہت بہت معذرت کے ساتھ, میں اور آپ اپنی مسجد کے اطراف میں بسنے والے مسلمانوں کی 10% کی بھی کوئی فکر نہیں کر پا رہے ہیں. 10% کی 10%, 10% نہیں فکر کر پا رہے. بہت مبارک ہو آپ کی سے روزہ اگر 8 جماعتیں نکلتی ہو, بہت مبارک ہو. سال بھر میں چلوں کی 4 ماہ کی 8-10 جماعتیں نکلتی ہو, بہت مبارک ہو. لیکن آپ اپنی محنت کے اندر دیکھیں کہ ہم کہاں پہنچے. میرے عزیزوں, یہ جوڑ صرف طلبہ کا نہیں تھا, یہ جوڑ صرف طلبہ کا نہیں ہے, یہ تو طلبہ کو اس لیے جوڑا گیا ہے کہ خاص طور سے کوئی ایک طالب علم نہ بچے جو اس جوڑ کے اندر شامل نہ ہو جائے, ورنہ یہ جوڑ مسجدہ جماعت کی پوری مسجدہ جماعت کا تھا. پوری مسجدہ جماعت ہوتی, ہر طالب علم ہوتا اور اس کے والدین ہوتے, اس کے سرپرست ہوتے, اس کے والد ہوتے. یہ کام تھا. میرے عزیزوں, کام ہوگا صحیح رخ پر, آپ کو نتیجہ ملے گا صحیح. کام ہوگا, تھوڑا وقت لگے گا, ایسا نہیں ہے کہ آپ نے آج کیا اور کل جادو ہو جائے گا. محنت کرو گے, کام ہوگا صحیح رخ پر, اللہ نے چاہا کہ آپ کو نتیجہ صحیح ملے گا. لیکن میرے عزیزوں, اگر ہم نے یہ سوچ کر کہ کام تو بہت لمبا ہے, ارے کون کرے گا, کیسے ہوگا, کیا ہوگا, یہ سوچ کر کے اگر ہم نے اپنی محنت کو آگے پیچھے کیا اور اس سے جی چرایا کہ یار 13 اور 12-13 امور ہوتے ہیں, کیسے یہ اس کو بھی تفصیل کیسے کریں گے, تو پھر یہ جس جہاں آپ جھول کھائیں گے وہی کام بھی جھول کھائے گا. اب میرے عزیزوں, درخواست آپ سے ہے کہ آپ حضرات اپنی مسجد کو 24 گھنٹے اعمال سے آباد کریں. 24 گھنٹے اعمال سے آباد کریں. تو کیا مطلب کیا ہے, آج سے بستر لے کر نہیں آ جائیں. میرے عزیزوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی قربانیاں بتلائی ہیں وہ تمام قربانیاں دین کے لیے بتلائی ہیں. جتنی قربانیاں بتلائی ہیں وہ تمام قربانیاں دین کے لیے بتلائی ہیں. میرے عزیزوں, اگر ہم لوگ اس دین کے سوا کہیں اور قربانیاں لگا رہے ہیں تو بات سوچنے کی ہے اور بات علماء سے پوچھنے کی ہے کہ آیا میں اپنی قربانی کا مصرف صحیح تلاش کر پایا ہوں یا نہیں. میری دن رات کی قربانی, میرے صبح شام کی قربانی اگر کہیں اور لگ رہی ہے تو مجھے اور آپ کو پوچھنا چاہیے کہ میں نماز کے لیے کالج کو چھوڑوں یا کالج کے لیے نماز کو چھوڑوں. میں کلاسز کا ٹائمنگ آگے پیچھے کرواؤں یا نماز کی ٹائمنگ آگے پیچھے کرواؤں. کیا ضروری ہے, کیا فرض ہے. علماء نے لکھا ہے جس لائن کا فریضہ آپ کو نہیں معلوم ہو اس لائن کے اندر جانا آپ کے لیے بالکل بھی جائز نہیں ہے, چاہے وہ جس لائن کا فریضہ ہو. شادی بیاہ کا ہو, کالج یونیورسٹی کا ہو, تجارت کا ہو, بازار کا ہو, جس لائن کا فریضہ, جس لائن کے اندر آپ نہیں سمجھ سکتے اور جس لائن میں آپ نہیں جانتے کہ میرے اللہ کا حکم کیا ہے, نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے, اس لائن کے اندر آپ کا جانا جائز نہیں.